السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میرا کچھ سوال ہے۔ سنی کو اپنی لڑکی یا لڑکا دیوبندی لڑکا اور لڑکی سے شادی دلانا جائز ہے یا نہیں؟ اور مکروہ وقت میں نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اور نماز میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ اور غیر مسلم سے سود لینا کیسا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، ناظرین، محبین، سامعین، آج کے اس بزم سوالات میں 3-4 سوالات پوچھے گئے ہیں۔ نمبر 1 کہ سنیوں کو اپنی بیٹی یا اپنا بیٹا بد مذہب یعنی دیوبندی مقلدین ہوں یا غیر مقلدین ہوں، ان کے بیٹے بیٹی سے دلانا جائز ہے یا نہیں؟ یہ تو سوال ہے۔ دیکھیے، اہل سنت والجماعت المعروف مذہب حق، مذہب اہل سنت، مسلک امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کو جو فالو کرتے ہیں وہ دور حاضر میں سنی ہیں۔ ان کو دیوبندیوں سے کسی طرح بھی دینی کوئی رشتہ قائم کرنا جائز ہے یا نہیں، اس جواب سے پہلے آپ کو کئی باتیں سماعت کرنی ہیں۔ یوں تو یہ سوال ایسا پیچیدہ سوال ہے کہ اس کا جواب بہت وسیع جواب ہے، مگر ہم مختصر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا نکاح بیاہ وغیرہ جائز کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، پہلے اجمالاً یہ اہل دیا بنا، چاہے مقلدین ہوں چاہے غیر مقلدین ہوں، انہوں نے اللہ و رسول کی شان میں گستاخیاں کی اور انہوں نے ضروریات دین میں سے بہت سارے ضروریات دین کا انکار کیا۔ جو قطعی اور اجماعی مسئلہ تھا ان مسائل کا انہوں نے انکار کیا۔ مثال کے طور پر انہوں نے کھلے بندوں ختم نبوت کا انکار کیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہے، آپ نبیوں کے خاتم ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث مشہور ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، وَخُتِمَ بِیَ النَّبِیُّونَ، مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی۔ تو یہ قرآن سے لے کر کے احادیث اور تمام صحابہ، تمام بزرگان دین اکابرین کا اجماعی اور قطعی مسئلہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی بالکل نہیں آ سکتا، کسی صورت میں نہیں آ سکتا، یہ محال ہے عقلاً شرعاً ہر اعتبار سے۔ مگر انہوں نے ان کے ایک اکابرین میں سے وہ ہے رشید احمد، وہ قاسم نانوتوی، تو مولوی قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس کے اندر لکھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں یا آپ کے بعد اگر کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے تو بھی آپ کی خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا، نعوذ باللہ۔ انہی کے اکابرین کا یہ عقیدہ ہے۔ جیسے مولوی اشرف علی تھانوی، انہوں نے حفظ الایمان کے اندر لکھا، جس کا مفہوم و مقصد یہ ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں کے علموں سے تشبیہ دی کہ ایسا علم غیب جانوروں کو بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ انہی کے مولویوں میں سے ایک مولوی ہے خلیل احمد امبیٹھی، انہوں نے براہین قاطعہ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں صریح گستاخی کی اور کہا کہ شیطان کے لیے اگر علم غیب مانا جائے تو یہ جائز ہے، قرآن سے ثابت ہے، مگر نبی کے لیے اگر مانا جائے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔
اور کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شیطان کا علم زیادہ ہے، استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی کے ایک مولوی ہیں الامداد کے اندر، مولوی محمود حسین، انہوں نے لکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ پل صراط سے گر رہے تھے اور ہم نے ان کو بچا لیا۔ انہی کا عقیدہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں آ کر کے نبی نے اردو سیکھی۔ ان کا عقیدہ ہے جیسے مولوی رشید احمد گنگوہی، انہوں نے پہلے تو کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بولنے پر قادر ہے، اور پھر جا کر کے اسی بات کی انہوں نے تصدیق یوں کی کہ نہیں، صرف قادر نہیں ہے، اللہ سے جھوٹ بولنا ثابت ہو چکا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ من ذالک مکین و مکان سے پاک نہیں ہے۔ الغرض ان کے بے شمار، یہ جو میں نے چند ہی ان کے عقائد باطلہ خبیثہ بیان کیے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ان کے خبیث عقائد ہیں کہ اگر ان عقائد کو سامنے رکھے جائیں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ تو اور جو اس طرح کے جو عقائد رکھیں تو وہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مرتد ہے۔ انہی عقائد کے حاملین کے لیے تمام کے تمام فقہائے کرام کا اتفاق ہے کہ من شکا فی کفرہ و عذابہ فقد کفر۔ علامہ شامی فرماتے ہیں اور دیگر کتب فقہ کے اندر موجود ہے یہ وصول کہ جو ایسے لوگوں کے کفر میں ارتداد میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہے نا، کیا وہ بھی کافر ہے۔ اور اسی علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ شامی کے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 390 کے اندر فرماتے ہیں کہ ما یجوز کفرن اتفاقا یبطل العمل والنکاح و اولادہ اولاد زنا، جو کفر اتفاقی ہے اس سے نکاح اور عمل باطل ہو جاتے ہیں، اولاد اور اس کی اولاد اولاد زنا ہوتی ہے۔ تو ما حاصل یہ ہوا کہ ان عقائد خبیثہ کی بنیاد پر خاص کر کے یہ چار مولوی رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیٹوی، اشرف علی تھانوی ہے نا، اور جو ان کے حاملین اور متبعین ہیں، ان کے پیروکار ہیں، سارے کے سارے دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر و مرتد ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کافر و مرتد سے نکاح ناجائز ہے، حرام ہے، باطل محض ہے، اور ان سے قربت خالص زنا ہے۔ تو اب جس کے بھی اس طرح کے عقائد ہوں گے تو ان سے نکاح قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اب رہی بات عوام الناس کی، تو بہت سارے عوام الناس کو ان عقائد کے بارے میں اطلاع نہیں ہے، لیکن ابھی ڈیجیٹل دنیا ہے، ابھی زمانہ ایسا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے نا، کیونکہ کم سے کم ان کے تو یہ عقائد ہیں ہے نا، ان کے بہت سارے عوام کے بھی، جو مولوی نہیں ہے، عالم نہیں ہے، عام آدمی ہیں، مگر ان کے پیشواؤں کے پیچھے چلتے چلتے ان کا یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ بدعتی ہم کو وہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ مکمل بدعتی وہ ہیں، تو وہ ہم کو بدعتی کہہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعتی کیا ہے، مشرک ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں کو بدعتی اور مشرک کہنا ہی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو اب ان کے عوام میں سے بھی اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کم سے کم کہ جو لوگ بدعتی ہیں ہے نا، مزاروں پر چادر چڑھانے والے لوگ ہیں، نبی کو حاضر ناظر ماننے والے لوگ ہیں، نبی کی میلاد منانے والے لوگ ہیں، ہے کہ نہیں، اس طرح کے عقائد والے کیا ہیں، بدعتی ہیں اور مشرک ہیں۔ اگر ان کے عوام کا بھی اگر اس طرح کا عقیدہ ہوگا تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہاں، اگر صرف وہ دیوبندی گاؤں میں رہتا ہے یا اپنے کو دیوبندی تو کہتا ہے، مگر جو ان کے گھنونے اور خبیث عقائد ہیں، اگر یہ عقائد اس عام آدمی کا نہیں ہے تو پھر ان سے نکاح بیاہ ناجائز نہیں ہے۔ امید ہے کہ اس مختصر سے آپ نے جواب سماعت کر لیا ہوگا۔ اور ایک سوال ہے کہ مکروہ وقت میں جنازہ پڑھنا جائز ہے کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ
یہ حدیث شریف مشکات کے اندر بھی ہے اور دیگر کتب سیاح کے اندر بھی ہے اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث لا توخرها الصلاة اذا اتت والجنازہ اذا حضرت، اور ایک کلمہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی تین چیزیں ہیں، اس کو لیٹ مت کرو، دیری مت کرو، جب نماز کا وقت آ جائے تو لیٹ مت کرو، اور جب جنازہ حاضر ہو جائے تو لیٹ مت کرو۔ اور حدیث پاک کے اندر یہ بھی آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین مکروہ وقت وہ ہیں، کتب سیاہ ستہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین وقت وہ ہے کہ ان تین وقتوں میں کوئی نماز نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے، نہ ادا نہ قضا نہ جنازہ۔ تو چونکہ یہ بھی شکلاً اور صورتاً نماز ہے، تو ایک حدیث میں ہے کہ تینوں وقت میں، ان تین وقتوں میں طلوع غروب اور زوال، ان تین وقتوں میں کوئی نماز نہیں ہے، نہ ادا نہ قضا نہ جنازہ۔ اور اس حدیث میں ہے کہ لیٹ مت کرو، تو دونوں کے درمیان تطبیق کی صورت یوں ہے کہ اگر پہلے سے ریڈی نہیں ہے، پہلے سے ریڈی نہیں ہے، انتقال کر گیا ہے، ساری تیاریاں نہیں ہو چکی ہے، ساری ضرورتیں پوری نہیں ہو چکی ہے، یہاں تک کہ وقت مکروہ آ گیا، زوال کا وقت آ گیا یا غروب کا وقت آ گیا یا طلوع کا وقت آ گیا، تو ان تین وقتوں میں جنازہ نہ پڑھا جائے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں اگر پہلے سے ریڈی ہے اور حاضر ہو چکا ہے، حاضر ہو جانے کے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ مکروہ وقت آ گیا، کیا ہے؟ مکروہ وقت آ گیا، تو پھر اب لیٹ نہ کرے، مکروہ وقت میں پڑھ لے اور کیا کر لے، دفن کفن کے کام سے فارغ ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب سمجھ میں آ گیا۔ خلاصہ کیا ہوا کہ اگر پہلے سے تیار نہیں ہے تو مکروہ وقت میں جنازہ نہ پڑھے، اور ہے نا وہ تیاری کر کے ایسی تیاری نہ کرے کہ لاتے لاتے مکروہ کا ٹائم کیا ہو جائے، شروع ہو جائے۔ ہاں اگر پہلے سے ریڈی تھا، مگر کیا کہتے ہیں کہ پہلے سے جنازہ تیار تھا مگر پڑھنے کے ٹائم وقت مکروہ ہو گیا، تو اب جا کر کے اب لیٹ مت کرے بلکہ کیا کر لے، جنازہ پڑھ لے۔ اور ایک سوال تھا آپ کا کہ دعا اٹھا کر کے ہے نا، یہ نا ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنا جائز ہے کہ نہیں؟ بخاری شریف میں کتاب الدعا کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ اذا دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ ورأیت بیاض ابطیہ متفق علیہ، یعنی یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے، اور میں نے آپ کے بغل کی سفیدی کو بھی ہم نے دیکھا۔ تو جب ہاتھ یوں کریں گے تو بغل کی سفیدی سے مراد یہ ہے نا، تو جب ہاتھوں کو بلند کیا جاتا ہے، جب ہاتھوں کو بلند کیا جاتا ہے جبھی تو ایسا ہوتا ہے، تو اس سے ثابت ہو گیا۔ اس کے بعد مسند احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور خلاد ابن سائب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، مسند امام احمد ابن حنبل سے، ان خلاد سائب الانصاری رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا فرماتے، کیا جب آپ دعا فرماتے، فجعل باطنا کفیہ الی وجہہ، جب آپ دعا فرماتے آپ تو اپنے ہاتھوں کی، اپنے دونوں ہاتھوں کے ہتھیلی کے باطنی حصے کو، یہ باطنی حصہ ہے کیا، ہتھیلی کے باطنی حصہ کو کیا کرتے، چہرے تک لے جاتے، تو چہرے تک ہاتھوں کے باطنی کو ہے نا، کیا ہتھیلی کے باطنی کو چہرے تک لے جایا اسی وقت جائے گا جبکہ ہاتھوں کو بلند کیا جائے گا۔ اس سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی۔ امید ہے کہ آپ کو اور بھی بہت ساری حدیث ہے اس سلسلے میں، اتنا اس کے لیے کافی ہے۔
اب ایک سوال ہے کہ غیر مسلم سے سود لینا جائز ہے کہ نہیں؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ پاک فرماتا ہے بیع حلال ہے اور ربا حرام ہے۔ اور ربا یہ اصل میں سود ہے، یعنی سود مطلقاً کسی سے بھی جائز نہیں ہے، مسلم ہو نان مسلم ہو، کسی سے بھی سود کا لین دین جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ البتہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، جس حدیث کو علامہ مرغنانی صاحب ہدایہ نے ہدایہ شریف کے اندر نقل کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ربا بین المسلم والحربی فی دار الحرب، مسلم اور حربی کے درمیان دار الحرب میں کوئی سود نہیں ہے، کوئی سود نہیں ہے۔ لِأَنَّ مَالَهُمْ مَالٌ مُبَاحٌ، لِأَنَّ مَالَهُمْ مَالٌ مُبَاحٌ فَبِأَيِّ طَرِيقٍ أَخَذَهُ أَخَذَ مَالًا مُبَاحًا اذا لم یکن فیہ غدر، ان کا مال مال مباح ہے، تو آپ جس بھی حلال طریقے سے آپ لیں تو وہ مال مباح ہے، یعنی جائز مال ہے، بس شرط کہ اس میں کوئی بدعہدی نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، کوئی چیٹنگ نہ ہو، تو یہ جائز ہے۔ تو اب دیکھیں، کافر حربی وہ کافر ہے جو مسلمانوں کے جان مال عزت و آبرو کے در پہ ہوتے ہیں، وہ کافر حربی ہیں، اور کافر حربی اور مسلمانوں کے درمیان کوئی سود نہیں ہوتا۔ میں خلاصہ بتا رہا ہوں، اور اس پہ بہت ساری باتیں ہیں، اور یہ مختلف ہی مسئلہ ہے، اس میں بہت سارے فقہاء کرام کی الگ الگ رائے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ، ان دونوں ہمارے اماموں نے فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا لا ربا بین المسلم والحربی فی دار الحرب، یہ معمول بہا ہے، یعنی اس پر عمل ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی فرمایا کہ مسلم اور کافر حربی کے درمیان کوئی سود نہیں ہوتا۔ تو جس طرح بینک میں بھارت کی سرزمین پر بینکوں سے جو اصل رقم سے زائد ملنے والی رقم ہوتی ہے وہ سود نہیں ہے، اور آپ کا سود سمجھنا ہی حرام ہے، وہ آپ کا مال مباح ہے، وہ جائز مال ہے، وہ اس کو آپ کہیں بھی خرچ کر سکتے ہیں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں بھی آپ چاہیں حلال جگہوں پہ آپ خرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی بدعہدی نہیں ہے، اس میں کوئی وعدہ خلافی نہیں ہے، اس میں کوئی چیٹنگ نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے خوشی سے دے رہا ہے بینک، اس لیے اس کا لینا دینا جائز ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر کسی غیر مسلم سے کوئی قرض کا معاملہ لین دین ہوا، مان لو کہ آپ نے کہا کسی غیر مسلم سے کہ ہم آپ کو 1000 روپیہ دے رہے ہیں، اس 1000 کے بدلے میں آپ کو 1100 روپیہ دینا ہوگا، وہ راضی ہے، اس میں کوئی چیٹنگ نہیں ہے، اس میں کوئی چیٹنگ بھی نہیں ہے، کوئی دھوکہ بھی نہیں ہے۔ تو اب اگر یہ لین دین ہو رہا ہے دونوں کے درمیان اور وہ خوشی سے دینا بھی چاہتا ہے کہ نہیں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تو اس طرح کا لین دین غیر مسلم سے جائز ہے، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے نا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہی فرمان ہے، اور علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہی فرمانا ہے نا۔ اس کے بعد مفتی جلال الدین امجدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ہے نا یہی فرمانا ہے، اور دیگر کتب فقہ کے اندر یہ مسئلہ صراحت سے موجود ہے۔ اسی لیے جس طرح بینک میں سود نہیں ہے نا زیادتی کی وجہ سے، اسی طرح غیر مسلم سے بھی اگر یہ میٹر آ جائے تو یہ سود نہیں ہے۔ البتہ آپ پھر یہ نہ چاہیں کہ ہم دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اچھا، وہ جو زیادتی دی گئی اور آپ نے جو زیادہ پیسے لیے اس کو آپ سود نہ سمجھیں، اگر آپ سود سمجھیں گے تو یہ سمجھنا ناجائز و حرام ہے، وہ آپ کے لیے مال مباح ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے
کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا دے سکتے ہیں ان کو زائد؟ مان لیجئے کہ ہم نے ان سے ادھار لیا، 1000 ادھار لیا، اور دونوں میں بات طے ہو گئی کہ ہم آپ کو 1100 روپیہ زیادہ دیں گے، تو یہ آپ کا دینا جائز نہیں ہوگا، لینا جائز ہوگا، دینا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، مجبوری کی حالت میں زیادہ دینے کی گنجائش اس وقت ہے کہ اگر 1000 کے بدلے میں ہے نا غیر مسلم سے 1000 آپ نے قرضہ لیا اور 1100 آپ دینے کا وعدہ کر رہے ہیں، اور آپ کو قوی امید ہے کہ اس 100 دینے کی وجہ سے ہم کو کئی گنا منافع ہے، تو مجبوری کی صورت میں ہے نا یہ زیادہ اس کو دے سکتے ہیں، اور بینک کا بھی یہی معاملہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہے نا صحیح مسائل کی طرف رہنمائی فرمائے اور صحیح مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔